الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ ناظرین کرام، آپ کے سامنے یہ حدیث نمبر 28 یعنی احادیث قدسیہ کے سلسلے کی 28ویں کڑی ہے، جو ایک طویل حدیث ہے اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اللہ رب العالمین کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس حدیث کے الفاظ پڑھتے ہیں اور پھر اس کا ترجمہ اور تشریح کریں گے۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما روى عن اللہ تبارک وتعالی انہ قال یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جمیعا فاستغفرونی اغفر لکم یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک من ملکی شیئا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد ما نقص ذلک من ملکی شیئا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطیت کل انسان مسألتہ ما نقص ذلک مما عندی الا کما ینقص المخیط اذا ادخل البحر یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیہا لکم فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے اور بھی سنن کی کتابوں میں بھی ہے۔ حدیث کا نمبر صحیح مسلم کے اندر ہے 2577۔ یہ حدیث ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فیما روا عن اللہ تبارک و تعالی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو اللہ تبارک و تعالی سے روایت کرتے ہیں۔ یہی حدیث قدسی کہلاتی ہے، جس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اس طرح ذکر کریں کہ قال اللہ تعالی یا یقول اللہ تعالی یا یرویہ عن ربہ عز وجل، تو اس طرح کی حدیثوں کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ اپنی بات نہ کہیں، بلکہ یہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے فرمایا ہے۔ انہ قال، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو، میں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کو حرام ٹھہرایا ہے اور تمہارے بیچ بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے، لہذا ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، اے میرے بندو، تم سب کے سب
گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں نے ہدایت دی، لہذا تم مجھ سے ہی ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، اے میرے بندو تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلاؤں، لہذا تم مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھانا فراہم کروں گا۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، اے میرے بندو تم میں سے ہر ایک ننگا ہے، بے لباس ہے سوائے اس کے جس کو میں نے لباس دیا، لہذا تم مجھ سے ہی لباس طلب کرو، میں تم کو لباس دوں گا۔ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جمیعا فاستغفرونی اغفر لکم، اے میرے بندو تم لوگ دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہ معاف کرتا ہوں، لہذا تم مجھ سے گناہوں کی معافی طلب کرو، میں تمہیں معاف کروں گا۔ یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی، ضری بھی پڑھ سکتے ہیں، ضری بھی پڑھ سکتے ہیں، اے میرے بندو تم ہرگز میرے نقصان تک نہیں پہنچ سکتے کہ تم مجھ کو نقصان پہنچا سکو، ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، اور نہ تم مجھے فائدہ پہنچانے کی طاقت رکھتے ہو کہ تم مجھے فائدہ پہنچا سکو۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک من ملکی شیئا، اے میرے بندو اگر تم میں کا پہلا اور آخری اور انسان اور جن سب کے سب تم میں سے سب سے متقی شخص کے دل پر ہوں، یعنی سب سے زیادہ جو متقی انسان ہے اس جیسے سب کے سب ہو جائیں، تو اس ما زاد ذلک من ملکی شیئا، اس چیز سے میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد ما نقص ذلک من ملکی شیئا، اے میرے بندو اگر تم میں کا پہلا اور آخری اور انسان اور جن تم میں سے سب سے بدکار آدمی کے دل جیسے ہو جائیں تو بھی اس سے میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فاعطیت کل انسان مسألتہ ما نقص ذلک مما عندی کما الا کما ینقص المخیط اذا ادخل البحر، اے میرے بندو اگر تم میں کا پہلا اور آخری اور انسان اور جن سب ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں، پھر مجھ سے مانگے طلب کریں اور میں ہر ایک انسان کو اس کا سوال اس کی طلب دے دوں، اس کا مطالبہ پورا کر دوں، تو بھی یہ چیز میری سلطنت میں اس سے نہیں کمی آئے گی، مگر ویسے ہی جیسے سوئی کو اگر سمندر میں داخل کر دیا جائے تو اس سے سمندر میں کیا کم ہوگا، ویسے ہی ہوگا۔ یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ، اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں، میں نے انہیں گن گن کر کے لکھا ہے، تیار رکھا ہے، تو جو خیر پاتا ہے اپنے نامہ اعمال میں اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، اور جو خیر کے علاوہ کچھ اور پاتا ہے اپنے نامہ اعمال میں تو وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے، کسی اور کو ملامت نہ کرے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جس کا نمبر 2577 ہے۔ تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ کتنی جامع حدیث ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو بار بار مخاطب کر کے یا عبادی پکار کر کے ان کے سامنے اپنی بات کہہ رہا ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے یہ کہی کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام ٹھہرایا ہے اور تمہارے بیچ بھی میں نے اس کو حرام ٹھہرایا، لہذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کو حرام ٹھہرایا. اللہ تعالیٰ کسی نفس پر قطعاً ظلم نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ربک بظلام للعبید، تیرا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تعالیٰ لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے، وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اور وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ بندے بھی کسی پر ظلم نہ کریں. وجعلتہ بینکم محرما، میں نے ظلم کو تمہارے درمیان بھی حرام ٹھہرایا ہے. اب وہ ظلم چاہے مالی اعتبار سے ہو، چاہے جانی اعتبار سے ہو، چاہے عزت و آبرو پر حملے کی شکل میں ہو، ہر اعتبار سے ظلم منع ہے. کوئی کسی کے اوپر ظلم نہ کرے. ظلم کا معنی کہتے ہیں کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، جس چیز کی جو جگہ خاص ہے اس جگہ سے ہٹا کر کے کسی اور جگہ پر رکھ دیا جائے. جو جس چیز کا مستحق ہے اس کو وہ چیز نہ دی جائے. تو کسی بھی طرح کا ظلم ایک ہوتا ہے اپنی نفس کے اوپر ظلم کرنا ہوتا ہے جو گناہ کے معنی میں ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنا ہوتا ہے. وہی دوسرے کے اوپر ظلم کرنے والا مفہوم یہاں مراد ہے کہ تم ایک دوسرے فلا تظالموا، تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، چاہے وہ کسی شکل میں ہو. ظلم کسی طرح سے اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں، بلکہ کہا گیا کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم جو ہے قیامت کے دن ڈھیر ساری تاریکیوں کی شکل میں سامنے آئے گا. تو یہ ظلم میرے بھائیوں بڑی خطرناک چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے کو بڑی سخت سزا دیتا ہے. دوسری بات یا عبادی، دیکھیے بار بار اللہ تعالیٰ یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے بندو کہہ کر کے ان کو مخاطب کر رہا ہے، تاکہ وہ غور کریں کہ ہمارا رب ہم سے مخاطب ہے، اور ہم کو بار بار اے میرے بندو، اے میرے بندو، یعنی اپنی عبدیت کا ان کو احساس ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں. کہا کہ کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، تم میں سے ہر شخص گمراہ ہے، ہر شخص راستے سے بھٹکا ہوا ہے سوائے اس کے جس کو میں نے ہدایت دی، لہذا تم مجھ سے ہی ہدایت طلب کرو، میں تم کو ہدایت دوں گا. اس دنیا کے اندر انسان صراط مستقیم پر قائم ہوتا ہے اگر، تو یہ اللہ کی توفیق ہی سے قائم ہوتا ہے. اگر ہدایت پاتا ہے تو اللہ کی توفیق سے پاتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے گا وہی ہدایت یاب ہے، اور جس کو ہدایت نہیں دے گا وہ ہدایت نہیں پاتا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اے نبی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسی لیے ایک مومن اپنی ہر نماز میں، نماز کی ہر رکعت میں کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے ہمارے رب ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے، ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ. فاستہدونی اہدکم، لہذا تم مجھی سے ہدایت طلب کرو، میں تم کو ہدایت دوں گا. تو ایک انسان کا، ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ سے ہدایت کا طالب رہے، ہمیشہ اللہ سے ہدایت کے لیے دعا کرتا رہے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ تم مجھ سے ہدایت مانگو تو میں تم کو ہدایت دوں گا. یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، اے میرے بندو تم میں سے ہر شخص بھوکا ہے سوائے اس کے جس کو میں نے کھانا دیا، تو تم مجھ سے کھانا طلب کرو، مجھ سے غذا طلب کرو، میں تمہیں کھانا دوں گا. کھانا جو ہے انسان کی زندگی کا، جس کو روٹی اور کپڑا کہا جاتا ہے، یہ دونوں انسان کی انتہائی بنیادی ضرورت. تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کا یہاں خاص طور سے ذکر کیا. ویسے تو انسان اپنے ہر معاملے میں اللہ کا محتاج ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز اور قابل تعریف. لیکن اس میں سے جو سب سے بنیادی ضرورت ہے کھانے اور بدن کو ڈھانکنے کی، تو ان کا یہاں تذکرہ ہے کہ تم میں سے ہر شخص بھوکا ہے سوائے اس کے جس کو میں نے روزی فراہم کی، جس کو رزق دیا، جس کو کھانا دیا. فاستطعمونی اطعمکم، تم مجھی سے کھانا طلب کرو، میں تم کو کھانا دوں گا.
رزق اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا چاہیے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ تو انسان اگر بھوکا ہے، اگر اس کے رزق کا دروازہ بند ہے، تو اسے کہاں جانا چاہیے؟ اللہ کے پاس جانا چاہیے، اللہ کے سامنے اپنا مطالبہ رکھنا چاہیے کہ اے اللہ تو مجھے رزق دے، اے اللہ تعالیٰ تو میری روزی روٹی کا انتظام فرما دے۔ فاستطعمونی اطعمکم، قرآن میں ہے کہ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اللہ تعالیٰ غذا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کھانا دیتا ہے، اس کو کھانا نہیں دیا جاتا، اللہ تعالیٰ کو غذا کوئی دوسرا نہیں دیتا۔ تو اس چیز کی طلب بھی اللہ سے کی جائے گی۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، اے میرے بندو تم میں سے ہر شخص بے لباس ہے، ننگا ہے، سوائے اس کے جس کو میں نے کپڑا فراہم کیا، میں نے لباس دیا، لہذا تم مجھ سے لباس طلب کرو، میں تم کو لباس دوں گا۔ فاستکسونی اکسکم۔ تو جیسا کہ بتلایا گیا کہ غذا کے ساتھ ساتھ لباس بھی انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اپنے تن کو، اپنے بدن کو وہ ڈھانکے، یہ اس کی بنیادی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس کو میں نے لباس فراہم کیا وہی صاحب لباس ہے، باقی سب لوگ عاری، باقی سب لوگ بے لباس ہیں، لہذا تم مجھ سے ہی کپڑا طلب کرو، میں تم کو کپڑا دوں گا، مجھ سے لباس طلب کرو، میں تم کو لباس دوں گا۔ یعنی اپنی جو لباس کی ضرورت ہے، یہاں مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کپڑا دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو کھانا دے گا، یعنی وہ انتظام فرمائے گا کہ آپ کو کھانا میسر ہو، اللہ تعالیٰ دوسروں کو توفیق دے گا کہ آپ کے لیے وہ لباس فراہم کریں، کھانا فراہم کریں۔ کہنا یہ ہے کہ ہر ضرورت میں تم ہماری طرف رجوع کرو، ہر چیز مجھ سے مانگو، چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر کے بڑی سے بڑی چیز تم مجھ سے مانگو، میں تم کو دوں گا۔ یا عبادی، دیکھیے بار بار یا عبادی کہہ کر کے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توجہ مبذول کرا رہا ہے کہ اے میرے بندو انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا، تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہ معاف کرتا ہوں، لہذا تم مجھ سے ہی مغفرت طلب کرو، میں تم کو بخش دوں گا۔ انسان صحیح معنی میں دن رات گناہ کا کام کرتا رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ وہی بات یہاں بھی کہی کہ میں سارے گناہ معاف کروں گا، لیکن ویسے نہیں، فاستغفرونی، تم مجھ سے مغفرت تو طلب کرو، تم مجھ سے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا تو کرو، میں تم کو بخش دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ غفار ہے، وہ بڑے سے بڑا گناہ شرک کے علاوہ ہر ایک گناہ معاف کر سکتا ہے۔ یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، تم نہ تو مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہو، نہ تم مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتے ہو، تمہاری جو بھی حیثیت ہے، لیکن تم اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے کہ اللہ کو کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہو، چاہے تم جتنے بھی طاقتور ہو، چاہے تم جتنے بھی مضبوط ہو، لیکن اللہ کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اپنی حیثیت کو یاد رکھو۔ اے میرے بندو، اگر تم میں کا پہلا آخری سارے انسان سارے جن سب مل کر کے انتہائی متقی ہو جائیں، اعلیٰ درجے کے متقی بن جائیں، تو اس سے میری ملکیت، میری سلطنت میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں۔ سب کے سب، ساری دنیا کے لوگ پارسا ہو جائیں، نیک ہو جائیں، صالح ہو جائیں، تو اس سے اللہ کی بادشاہت میں، اللہ کی ملکیت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور ایسے ہی اے میرے بندو، اگر تم میں کا پہلا، تم میں کا آخری سارے انسان سارے جن انتہائی بدترین اور انتہائی بدکار ہو جائیں، تو بھی اس سے اللہ کی سلطنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تمہارا تقوی اور تمہاری بدکاری، تمہاری بدعملی، اس سے نہ اللہ کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، نہ اس سے اللہ کا کوئی نقصان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ جو عبادت اور جو طاعت کا کام تم کرتے ہو،
اس کا فائدہ تم کو ہے، نہیں کرتے ہو اس کا نقصان تم کو ہے، اللہ کو اس سے کوئی فائدہ نقصان نہیں۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم، ایسے ہی کہا کہ اے میرے بندو، اگر تم میں کا پہلا اور آخری اور سارے انسان، سارے جن، سب ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور سب کے سب جو ہے اپنا اپنا مطالبہ میرے سامنے رکھیں، سب مجھ سے مانگیں اور سب کو میں دے بھی دوں، تو اس سے میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ویسے ہی کمی آئے گی جیسے ایک سوئی سمندر کے اندر ڈال کر کے نکالا جائے تو سمندر کا کتنا پانی گھٹ جائے گا؟ کچھ نہیں گھٹے گا۔ کہنے کا مطلب ہے کہ اس سے اللہ کی سلطنت میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی۔ اللہ کے پاس خزانے ہیں کہ خزانے ہیں، اسی لیے کہا گیا ہے کہ بڑی سے بڑی چیز اللہ سے مانگنا چاہیے، کبھی شرم نہیں کرنی چاہیے کہ ہم اتنی بڑی چیز کا کیسے اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کریں۔ نہیں، حدیثوں کے اندر آیا ہے کہ بڑی سے بڑی چیز اللہ سے مانگو، اللہ کے لیے کوئی چیز بڑی نہیں، وہ خود ہی بڑا ہے اور اس کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، لہذا جو کچھ بھی مانگنا ہو اللہ تعالیٰ سے مانگو، اس کے لیے کوئی چیز بڑی نہیں ہے۔ تو یہاں بھی وہی بات کہی، پھر سب سے آخر میں کہا کہ یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیہا لکم فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں، میں نے یہ اعمال پوری گنتی کے ساتھ گن گن کر کے ان کو شمار کر کے تیار کر رکھا ہے، یہ لے لو، یہ اپنے نامہ اعمال میں اگر خیر پاتے ہو، بہتری پاتے ہو، اجر و ثواب کی چیز پاتے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نیکیوں کی توفیق دی، تم نے یہ نیکیاں کی۔ لیکن اگر من وجد غیر ذالک، دیکھیے یہاں من وجد خیرن کے بعد من وجد شرن نہیں کہا، یہ بتلانے کے لیے کہ اس طرح کے الفاظ کو صراحت سے نہیں یاد کرنا ہی زیادہ بہتر ہے، تو کہا کہ ومن وجد غیر ذالک فلا یلومن الا نفسہ، اگر وہ خیر کے علاوہ کچھ اور پاتا ہے اپنے نامہ اعمال میں تو اپنے نفس کے علاوہ کسی اور کو ملامت نہ کرے، اپنے آپ کو ملامت کرے، کسی اور کو ملامت نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے ہدایت اور ضلالت کے دونوں راستے اس کو دکھلا دیا تھا، اب اس نے یہ کہ گمراہی کا راستہ اختیار کیا، شر کا راستہ اختیار کیا، تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے، غلطی اس کی اپنی ہے، تو وہ اپنے علاوہ کسی اور کو ملامت نہ کرے۔ تو ناظرین، یہ طویل حدیث قدسی، اس کے اندر دیکھیے کہ ڈھیر ساری باتیں سمیٹ دی گئی ہیں۔ یہ حدیث بڑی عظیم ہے، اس حدیث پر علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں، اس کی تشریح کی ہے، اور اس میں جن ہدایتوں کا ذکر ہے ان کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ظلم کی حرمت اور ہدایت اللہ سے طلب کی جائے، روزی اللہ سے طلب کی جائے، لباس اللہ سے طلب کیا جائے، مغفرت اللہ سے طلب کی جائے، یہ ساری چیزیں ایک بندے کو اپنے ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ ہمارے سامنے جو بھی مسئلہ ہو ہم اللہ کے سامنے اسے پیش کریں اور اللہ سے اسے طلب کریں۔ اسی طریقے سے انسان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ گناہوں کے ارتکاب پر اللہ کی طرف رجوع کرے، گناہوں کے ارتکاب پر وہ اللہ سے بخشش طلب کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ پھر یہ کہ انسان نہ تو اللہ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ اللہ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر سارے کے سارے انسان متقی ہو جائیں تو بھی اس سے اللہ کی ملکیت میں، اس کی سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، سب کے سب بدعمل ہو جائیں، برے ہو جائیں تو بھی اللہ کی ملکیت میں، اس کی سلطنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے انسانوں کی بھلائی کے لیے کرتا ہے۔ اگر ہم اطاعت کا کام کرتے ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ہم کو پہنچتا ہے، اور اگر معصیت کا کام کرتے ہیں، اللہ کے بتلائے ہوئے راستے سے ہٹ کر کے کسی اور راستے پر چلتے ہیں تو اس میں ہمارا نقصان ہے۔
اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سے چاہتا ہے کہ ہماری عاقبت سنور جائے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا کے بعد جو دائمی زندگی ہے وہ زندگی ہماری بہتر ہو۔ تو ہم اللہ کی سلطنت میں نہ کچھ بڑھا سکتے نہ کچھ گھٹا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ حدیث یہ بھی بتلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کے خزانے موجود ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کہ ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس موجود ہیں، لہذا ہم اللہ سے ہر چیز طلب کریں، چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر کے بڑی سے بڑی چیز ہم اللہ سے مانگیں۔ اور یہ جو آخری جملہ ہے اس میں گویا یہ ہدایت ہے، آخرت کے دن کے لیے تیاری کر لو، تاکہ جب نامہ اعمال ہاتھ میں آئے تو اللہ کی تعریف کریں اور شکر ادا کریں کہ اسی کی توفیق سے ہم نے خیر کا کام کیا اور آج ہمیں خوشی ہو رہی ہے۔ اور اگر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں تو پھر اس دن سوائے افسوس کرنے کے اور سوائے پچھتانے کے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے کہ مولا کریم اس عظیم حدیث کے اندر ہمارے لیے جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، یہ حدیث نمبر 28 احادیث قدسیہ کے سلسلے کی 28ویں کڑی آپ کے سامنے پیش کی گئی، اور اب اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین کی بات عام کرنے میں i+ TV کی مدد کریں۔ پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔